اپنے مسائل کا حل دلوا سکتے ہیں، تاکہ ہم اس معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں، تاکہ ہم مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہی بھٹو شہید کا منشور کے مطابق روٹی کپڑا اور غربت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہی بھٹو شہید کا منشور کے مطابق روٹی کپڑا اور مکان کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے بھی نکالیں گے۔ ہم نے کراچی کے لیے نوجوان میئر چنا تھا اور نوجوان ڈیپٹی میئر چنا تھا، اور دونوں کو اس صوبے کے اس شہر کے عوام نے بڑا اکثریت کے ساتھ جتوایا ہے، اور میرے امیدواروں کے میں اپنا بھی اعتماد دکھا دیا ہے۔ ثابت ہو گیا ہے کہ کراچی سے لے کے کشمور تک پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو ہم ثابت کر دیں گے کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک کے عوام بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چیئرمین صاحب، آپ جب یہاں پر آئے ہیں اسٹیڈیم میں، اور یقیناً ایک بڑی کامیابی آپ کو ہوئی ہے، لیکن اس سے تھوڑی دیر پہلے سابق صدر آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان رابطہ بھی ہوا ہے اور ایک دوسرے کو ملاقات کی دعوت بھی دی ہے۔ نواز شریف پر آپ کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیا اسے کوئی میثاق جمہوریت، میثاق معیشت یا کسی اور معاملے پر بات چیت یا کچھ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال میں آپ کے پاس یہ پرانا خبر ہے، صدر زرداری صاحب کا جو رابطہ ہوا تھا میاں صاحب کے ساتھ، وہ تو اپنا ان کا وطن واپسی کے آج خبر آئی ہے، آج شاید خبر آیا ہوگا، خبر پرانا ہے اور بات چیت تو ہوتا رہتا ہے، یہی تو بہت اچھی بات ہے، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کہ ہمارے دروازے کسی کے لیے کھلے، کسی کے لیے بند نہیں ہیں، اور اگر کوئی فون کرتا ہے یا ہم اگر سیاسی جو مسئلے ہیں اس ملک کے، اس کے حوالے سے کسی سے بھی رابطہ کرتے ہیں تو اتنا بڑا خبر نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا رابطہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہے گا، اور الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتے پہ، اپنا منشور پہ، اپنا نظریہ کے مطابق لڑیں گے۔ کراچی میں اس وقت آپ کا میئر ہے، آپ نے دعویٰ کیا تھا اور آج وہ دعویٰ پورا بھی کر کے دکھایا، نہ صرف میئر بنایا بلکہ اس کو بھاری اکثریت سے الیکٹ بھی کروایا ہے۔ تو اب کراچی کی محرومیوں کی بات کی جاتی ہے، اور کراچی میں پانی، بجلی، دیگر مسائل جس کے لیے یقیناً میئر بھی اپنے باتوں میں ذکر کرتے رہتے ہیں، تو آنے والی حکومت میں آپ کیا کراچی کی محرومیوں کا خاتمہ کس طرح کریں گے؟ کیا پلان ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ امید ہے کہ تاریخ میں پہلی بار اب پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف KMC میں حکومت ہوگا، نہ صرف صوبائی حکومت ہوگا، مگر ساتھ ساتھ وفاقی حکومت ہوگا، اور جب چاروں حکومتیں ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، خاص طور پہ اس شہر کے حوالے سے، تو وہی طریقہ ہے کہ ہم اس شہر کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو پرائیورٹیز ہے یہاں کے لیے، کراچی کے لیے، نمبر 1 وہ ہمارا پانی کا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم مختلف طریقے سے اس کو ایڈریس کر بھی رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ جب تینوں حکومتیں ساتھ مل کے چلیں گے تو ہم کافی اچھا طریقے سے اس مسئلہ کو حل کریں گے۔ دوسرا جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ روزگار کے حوالے سے ہے۔ کراچی کے کیا پورا پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ روزگار چاہتے ہیں اس معاشی بحران میں، جہاں مہنگائی تاریخی سطح پہ ہے، غربت اور بے روزگاری بھی ساتھ ساتھ تاریخی سطح پہ ہے۔ ہمارا خیال میں آپ کو ایک عوام دوست حکومت کی ضرورت ہے، جو انقلابی پروگرامز جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ہمارا تاریخ ہے کہ ہم نے عوام دوست منصوبے لے کر آئے ہیں۔ ماضی میں ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کیا تھا۔ ہم نے تاریخ میں آپ بی بی شہید کا حکومت دے کے، آپ صدر زرداری کا حکومت دے کے، آپ قائد عوام کا حکومت دے کے، جب پیپلز پارٹی حکومت آئی ہے تو پاکستان کے عوام کو روزگار ملا ہے۔ تو اس وقت بھی یہ ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت آئے، تاکہ ہم عوام دوست منصوبے لے کر آئے جس سے عوام کو فائدہ ہو، ان کا معاشی مشکلات میں کمی آئے۔ یہ بتا دیجیے گا چیئرمین صاحب، بات ہوتی ہے آج نواز شریف یا نون لیگ کی طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی لیونگ پلیننگ فیلڈ کا جو مطالبہ ہے وہ ٹی وی پر یا میڈیا پر نہ کرے، میدان میں آ کر مقابلہ کرے۔ اب پیپلز پارٹی، نون لیگ، PTI اور پاکستان میں ایک تیسری قوت بھی ہوتی ہے، اس سے سیاسی مقابلے کے لیے تیار ہے؟ ہم تو میدان میں ہیں، ہم میدان میں ہیں اور جیت بھی رہے ہیں، آج سے نہیں، ان بائی الیکشن سے نہیں، مگر آتی الیکشنز میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں تھے اور جیتے۔
बाई इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते। आप उनसे पूछे जो बाई इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो बल्दियाती इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो नवंबर के जनरल इलेक्शन से मैदान से भाग रहे थे, आप उनसे ये सवाल जो है पूछे। हुकूमत भी पीपल्स पार्टी बनाएगी तो बहुत सारे जो बलूचिस्तान के सियासतदान थे वो पीपल्स पार्टी में आए, KPK से आए, अब लोगों की वापसी का सफर शुरू हो गया और कहा बातें ये हो रही वापसी पता नहीं, वापसी का अगेन ये गलत खबर है। मैं तो मेरा ख्याल में जो आए हैं वो हमारे साथ हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को ये साबित कर देंगे कि जिसको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तीर दिलवाएंगे वो ही जीतेंगे। चेयरमैन साहब, इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी की जो लहर पैदा हुई है, तो आप क्या देखते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात, और दूसरा ये है कि मियांवाली एयरबेस पे जो अटैक हुआ है वहाँ पे अमेरिकन हथियार जो हैं वो मिले हैं, आज ताज़ी खबर आई है, आप फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? जहाँ तक दहशतगर्दी के हमले हैं और दहशतगर्दी का इशू है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस इशू पे एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है और हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम जानते हैं कि दहशतगर्द कौन है और हम जानते हैं कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसा किया जाता है। तो उम्मीद है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी तो हम इस इशू को भी सीरियसली उस सीरियसनेस के साथ लिया जाएगा। हम नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को इस इशू से भी हम इस मसला का भी हम हल निकालेंगे। जहाँ तक अमेरिकन का जो हथियार है जो अफ़गानिस्तान में छोड़ा गया, हम तो काफ़ी देर से इस इशू को उठा रहे हैं कि चाहे वो पख्तूनख्वा हो या सिंध का कच्चा हो, जो हमारा दहशतगर्द है, जो ये डाकॉइट्स है, जो इस किस्म के ग्रुप्स हैं, अफसोस के साथ उनके पास इस किस्म के हथियार आए हैं जो अमेरिकन्स ने अफ़गानिस्तान में छोड़े थे। और इसका हल ये है कि हमें अपने पुलिस को सपोर्ट करना है, उनको वो वसाइल देना है जो कि अब उनकी मुखालिफ के पास है। अच्छा ये बताइए चेयरमैन साहब, ये बताइएगा कल नून लीग ने सदर पाकिस्तान को जो है मुस्तफ़ा होने का मुतालबा किया है कि उनके ऊपर संगीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इल्ज़ामात लगाए हैं, और जो पहले असम्बली तोड़ी गई थी उसके ऊपर जो है इमरान खान ने जो वज़ीर आज़म थे तो अदम एतमाद की तारीख पे वो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा हो जाना चाहिए, इनका टाइम पीरियड भी पूरा हो गया। जहाँ तक आइन ये गुंजाइश देता है अलवी साहब को कि जब तक इलेक्शंस ना हो और इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना हो और नया सदर का इंतखाब ना हो तो वो ये ओहदा संभाल सकता है। जहाँ तक अलवी साहब का गैर कानूनी या गैर आइनी इक़दामात हैं, जैसे कि अदम एतमाद के बाद जो असम्बली को तोड़वाया गया, उस पे जब मैं वज़ीर भी था, नेशनल असम्बली का मेंबर भी था, मैं वज़ीर आज़म के सामने खड़ा होकर ये मुतालबा करता था कि आइन शिकनी हुआ है, और अगर आइन शिकनी हुआ है तो हमें फिर कानून के हवाले से वो स्टेप्स लेने चाहिए, वो ट्रायल करवाना चाहिए। और ये अगर नून लीग आज ये मुतालबा कर रहा है तो ये सवाल बनता है कि पिछले जो 16 महीने थे, 18 महीने थे, उसमें हमने वो लीगल कानूनी स्टेप्स क्यों नहीं लिए थे सदर के खिलाफ। शेख रशीद साहब जिला काट कर बाहर आए और उसने कहा कि मैंने जिला काटा है। जिला काटने के बाद उसने कहा कि मैं एक ही मिशन है, मैं इन लोगों को जो 9 में मुलवस हैं उनको आम माफ़ी दिलवाऊँ। क्या कहेंगे जिले पर भी और मैं 9 में क्या जो लोग मुलवस हैं उनको आम माफ़ी दिलाऊंगा? मेरा ख्याल में कि इस शख्स का जो भी ख्यालात हो, पाकिस्तान के अवाम उन लोगों को माफ़ नहीं कर सकते हैं जिन्होंने जिना हाउस पे हमला किया, जिन्होंने हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया, और ख़ास तौर पर वो इंडिविजुअल्स जो इस हमला में इन्वॉल्व थे या इस साजिश में इन्वॉल्व थे, उनके लिए ना पाकिस्तान का अवाम का माफ़ी है, ना पाकिस्तान का सियासी जमातों या सियासतदानों की तरफ से कोई माफ़ी होगा। मगर साथ साथ हर बंदा तो मैं 9 में मुलव्वस नहीं थे, तो जो लोग जो सियासतदान हमारा अपोजिशन में भी होंगे मगर वो ना साजिश में मुलव्वस थे ना हमला में मुलव्वस थे, उनके लिए तो माफ़ी का गुंजाइश तो मैं भी कहूँगा होना चाहिए। चेयरमैन साहब, यहाँ कराची की महरूमियों की बात हुई, लेकिन सिंध भी दहाइयों से महरूम है, पानी के हवाले से, NFC अवार्ड की तकसीम के हवाले से। आज के दिनों में इलेक्शन के माहौल में सिंध के जो तरक्याती स्कीमें हैं उनको रोका हुआ इलेक्शन कमीशन ने, हज़ारों नहीं लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं सिंध के, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हो
اور اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے کہ کیوں آخرکار اس صوبہ کے ساتھ ایک ستولہ سلوک کیا جا رہا ہے، جبکہ ترقیاتی منصوبے پنجاب میں چل رہے ہیں، جب ترقیاتی منصوبے وفاق کے چل رہے ہیں، تو وہ ترقیاتی منصوبے جس کے لیے ہمارا جو کیئر ٹیکر حکومت ہے، انہوں نے تو الیکشن کمیشن کو لکھا بھی ہے، یہ ہماری اسکیمز ہے، آن گوئنگ اسکیمز ہے، اپروو بھی ہے، آپ ان کو اجازت دیجئے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان اسکیمز کو اجازت نہیں دی۔ اس کی وجہ سے اس صوبے کے عوام سفر کر رہے ہیں، نہ صرف ہمارا ترقیاتی منصوبے سلو ہو رہے ہیں، نہ صرف ہمارے سیلاب متاثرین کو مدد دلوانے کے لیے وہ منصوبے سلو ہو رہے ہیں، لیکن یہ سارے ترقیاتی منصوبے کے معاشی انداز میں ایک فائدہ ہوتا ہے، روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ تو اس وقت سندھ کے عوام روزگار سے محروم رکھا جا رہے ہیں، ان کو ترقیاتی منصوبے سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اور میرا خیال میں آپ کو یہ سوال الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہیے کہ جب صوبائی حکومت ہمارا بھائی جو ہے محسن نقوی صاحب ان کو پنجاب کی ڈیولپمنٹ اسکیمز کے بارے میں خط بھیجتے ہیں تو اگلا ہی دن الیکشن کمیشن آٹو پائلٹ پہ اپروول دیا جاتا ہے، لیکن جب ہمارا جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب اپنا صوبہ کے حوالے کے ترقیاتی منصوبے الیکشن کمیشن بھیجتے ہیں، پتہ نہیں درمیان میں کہاں گم ہو جاتے ہیں کہ اس کا جواب تک نہیں آتا۔ اچھا چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آپ جب سے نواز شریف آیا ہے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ وہی وزیر اعظم بنے گے، آپ کو وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے؟ کیا آپ تیار ہیں وزیر اعظم آپ بننے کے وزیر لیے اعظم فروری کے میں؟ لیے تیار ہیں، ہاں یا نہ؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی تو ہر وقت الیکشنز کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں کسی الیکشن میں کہیں اور دیکھنے کے بجائے ہم نے عوام کی طرف دیکھا ہے اور ہم عوام پہ اعتماد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہر پاکستان کی شہری ایک امیدوار تو بن سکتا ہے، مگر آخر جو فیصلہ ہے وہ عوام کریں گے، اور میں پر امید ہوں کہ پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں ہوگا۔